الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میری کوشش رہتی ہے کہ گائے بگائے آپ کے سامنے مختلف موضوعات، مختلف عنوانات کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ آپ لوگوں کے علم، عمل اور عقیدہ میں درستگی آئے، اور اسی طرح اسلام کی روح کو تازہ رکھنے کے لیے آپ کے سامنے ان ہستیوں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے خون سے اسلام کا شجر پھلا اور پھولا ہے. میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت ہے. پھر ایک ایک صحابی کا تذکرہ، ان کی سیرت کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے بقول ہمارے ایک عالم دین کے علامہ مولانا خضر حیات صاحب کے، پرسوں میں نے ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، مجھے ایک جملہ بڑا پیارا لگا. کہنے لگے کہ عبادت اللہ کی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے سمت اور قبلہ بیت اللہ ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے قبلہ صحابہ ہیں. رسول اللہ کی اطاعت کے لیے سمت اور قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اور ایک ہماری
اسی سلسلہ کی ایک کڑی کہ عظیم مفکر اور مفسر عالم دین علامہ بندیالوی صاحب زید مجدہم کا ایک جملہ جو مجھے بڑا ہی پیارا لگا. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی فوج پر تنقید کی اجازت نہیں ہوتی. کسی ملک میں رہ کر اس ملک کی فوج پر تنقید یہ غداری تصور کی جاتی ہے، تو رب کی فوج جو صحابہ ہیں ان پہ تنقید یہ رب کے دین سے بغاوت اور غداری ہے. تو میری کوشش رہتی ہے ان ہستیوں کا تذکرہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک شخصیت ہے جنہیں مسجد نبوی اور رسول اللہ کے مؤذن ہونے کی وجہ سے لازوال شہرت ملی، جنہیں دنیا نام کے اس نام سے جانتی ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام کے صف اول میں سے جو لوگ تھے ان میں سے ہیں، اور 7-8 لوگ جو اولن اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت بلال حبشی ہیں. آپ کا تعلق حبشہ سے، پیدا مکہ میں ہوئے، غلام تھے، والد کا نام ہے رباح تو مشہور ہے بلال بن رباح، والدہ کا نام ہے حمامہ. آپ مکے کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور غلام تھے، حبشی تھے، رنگت سیاہ تھی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ہی اعلان کیا توحید کا اور توحید کے نور کی ایک جھلک دیکھی تو یقین کیجئے رنگت جتنی سیاہ تھی دل اتنا ولین ایمان قبول کرنے والوں میں ہیں. بلکہ میرے حضرت عامر ابن عباسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو ان صحابی کا بھی تھوڑا سا تعارف کراؤں، یہ بھی عجیب صحابی ہیں، عجیب شان رکھتے ہیں. کہتے ہیں جاہلیت کے اندر میں تھا لیکن مجھے بت پرستی سے نفرت تھی. کہتے ہیں کنت وانا فی الجاہلیت اظن ان الناس علی ضلالۃ، میں جاہلیت میں ہونے کے باوجود بھی میرا یہ گمان تھا، میں یہ خیال کرتا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ کسی دین پر نہیں ہے، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اس لیے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں میرا جاہلیت میں بھی یہ گمان تھا. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ، میں نے سنا کہ ایک مرد نے مکہ میں نبوت کا اعلان کیا ہے، مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میں نے سنا تو کیا دیر نہیں کی، سنتے ہی اپنی سواری پہ سوار ہو گیا اور رخت سفر مکہ کی طرف اختیار کیا. جب مکہ میں آیا، مکہ کی حالت بڑی عجیب ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے. سارے قریش، سارے مکے والے سیخ پائیں نبی کریم کے خلاف. عجیب سا منظر ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے چھپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پناہ گاہ معلوم کر لی.
اور بڑے مخفی طریقے سے میں آپ تک پہنچا۔ جوں ہی میں آیا تو میں نے نبی کریم سے فوراً پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا نبی، میں نبی ہوں۔ فقلت وما نبی، میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ قالا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی اللہ، نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ رسول بنا کر بھیج دیں۔ تو ارسلنی اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ اللَّهُ، اللہ نے کس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے؟ کیا پیغام دیا ہے؟ کیا مشن دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلنی بالاوثان، عجیب الفاظ ہیں۔ ارسلنی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے بصلۃ الارحام، کہ میں رشتے جوڑوں، کیا؟ صلہ رحمی کے ساتھ۔ وکسر الاوثان، مجھے بت شکنی کے لیے بھیجا ہے کہ میں بتوں کو توڑ دوں۔ وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، اور اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو مانا جائے۔ وَأَلَّا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، اور اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب آپ نے مختصر جملوں میں اپنی بعثت کا مقصد بیان کر دیا تو عمر ابن عباس السلمی فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا فمن معک علی ھذا، اس مشن پر آپ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ فمن معک، آپ کی معیت میں کون ہے؟ اتنے سخت مشن والے پیغمبر، آپ کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حر وعبد، حر وعبد، میرے ساتھ دینے والے دو بندے ہیں، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، آزاد ابو بکر تھے اور غلام بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے تسلیم کیا حر و عبد، تو میں نے بھی ایک دم کہا فقلت انی متبعک، اگر یہ آپ کے تابعدار ہیں تو میں بھی آپ کا تابعدار بننے والا ہوں۔ اللہ، معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جلیل القدر شخصیات میں سے، السابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ اور اگلی بات یہ بھی ذرا سن لیجئے نام کا، ان میں صدیق اکبر تھے، ان میں علی المرتضیٰ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب اور عمار ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو بکر صدیق کی حمایت کرنے کے لیے ان کا قبیلہ تھا جو قتل ہونے نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے مخالف تھے لیکن خونی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے تحفظ کرتے تھے۔ نبی کریم کا قبیلہ، آپ کے چچا، آپ کا ساتھ دینے والے، کچھ نہ کچھ بچاؤ سب کے لیے ہے، لیکن حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ کوئی بھی آپ کا دفاع کرنے والا نہیں تھا۔
آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ زر خرید غلام تھے، اور وہ بھی امیہ بن خلف کے، جو اسلام دشمنی میں حد درجہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اور سیرت حلویہ نے تو عجیب منظر پیش کیا ہے کہ حضرت بلال ایمان لائے، لیکن آپ نے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ ایک روز کعبۃ اللہ آتے ہیں، مطاف میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اللہ کا گھر بیت اللہ 360 بتوں سے بھرا ہوا ہے، مرکز توحید بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو حضرت بلال طواف کرتے کرتے ایک ایک بت کے قریب جاتے ہیں، اور جو ہی قریب پہنچتے ہیں کہتے ہیں تھو، اس کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں۔ تمہیں لوگ پوچھتے ہیں بدبختو، ایک ایک کے قریب جاتے ہیں اور اس کے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ بلال تو سمجھ رہے تھے دیکھ نہیں رہا، لیکن چند مشرکین یا بلال کی اس حرکت کو بس کچھ کہے بغیر سیدھا پہنچ گئے امیہ بن خلف کے پاس کہ آپ کا غلام تو آج یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آیا۔ فوراً بلایا، بلال حبشی حاضر ہوئے۔ کیا کہتا ہے امیہ؟ کہتا ہے اصابوتا، کیا تو بھی صابی بن گیا ہے؟ کیا؟ آپ کو یہ بھی عجیب بات بتاؤں، اس دور میں جو دین محمدی قبول کر لیتا اسے صابی کہتے۔ کیا؟ صابی ہو گیا۔ اور آج جو توحید بولے لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ یہ لفظ تھے اصبوتا، کیا تو صابی ہو گیا؟ بلال کہنے لگے میں صابی نہیں صحابی ہو گیا ہوں۔ اللہ، صحابی نہیں صحابی ہو گیا ہوں، رسول اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو گیا ہوں۔ بس یہ بات کرنی نہیں تھی، آگ لگ گئی امیہ بن خلف کے اندر، بس مارنے شروع ہو گیا۔ یہیں سے آغاز تکلیفوں کا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو بلال پہ نہیں ڈھایا گیا؟ وہ کون سا ستم ہے جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ مکے کی تپتی ہوئی سرزمین اور جون کا مہینہ، سورج جب سر کے اوپر ہے، حضرت بلال کو پکڑ کے لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی، کیونکہ لوہا جلدی گرم ہوتا ہے، اور اسے انہیں ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا۔ ریت کی تپش کی وجہ سے، زرہ کی گرمائش کی وجہ سے آپ کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی، آپ کی چمڑی پگھلنے لگتی، کبھی تو انگاروں پہ لٹایا جاتا۔ اور جب امیہ بن خلف بدبخت خود تھک جاتا مارتے مارتے، تو پھر بدماشوں کو آواز دیتا، مکے کے بدعمال نوجوانوں کو آواز دیتا اور کہتا کہ آؤ اس صابی کو مارو، باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے، ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے۔ یقین کیجئے، اٹھائیے سیرت بلال پڑھیے کہ مارنے والے مار مار کر تو تھک جاتے، لیکن بلال کی زبان احد احد کا نعرہ لگاتے نہیں تھکتی تھی۔ اللہ، احد احد۔ اور مستدرک حاکم کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ وہ مارتے کہتے بلال قل کما نقول
قل کما نقول، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح الفاظ کے، لات اور منات کو پکار۔ تو بلال جواباً کہتے ہیں ان لسانی لا یحسنہ، میری زبان پہ احد احد کا نعرہ چڑھ گیا، جو لفظ تم کہتے ہو یہ میری زبان پہ آتے ہی نہیں ہیں، میری زبان پہ یہ نہیں چڑھتے۔ ان لسانی لا یحسن، یہی تھے وہ ایام۔ یقین کیجئے ان دنوں میں آپ یہاں پنکھی کی گرمی میں بیٹھنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کہتے ہیں مسجد میں گرمی ہے۔ سنیے، ایمان بلال کا اندازہ لگائیے، محبت کا اندازہ لگائیے، غلامی میں پتہ ہے دفاع بھی میرا کوئی نہیں کرے گا، لیکن ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بدبخت مار رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فوراً کہنے لگے اتق اللہ، او بدبخت اللہ سے ڈر، فی ھذا المسکین، اس مسکین کو کیوں مارے جا رہا ہے؟ تو امیہ جواباً کہتا ہے افسدتہ، ابو بکر صدیق سے کہنے لگے افسدتہ، میرے غلام کو تم ہی نے خراب کیا ہے۔ جو کسی کے ایمان لانے کا ذریعہ بنتا، لوگ کہتے فلاں نے فلاں کو کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، تمہیں نے بگاڑا ہے ان کو۔ تو صدیق کہنے لگے او بدبخت کب تک تو مارتا رہے گا؟ تو جلال میں آ کے کہتا ہے اتنا ہی اگر پیار ہے ان سے، رحم دلی ہے تو خرید لو۔ کیا کر لو؟ اب یہاں دو روایتیں میں وہ دونوں پیش کرتا ہوں، آپ لفظوں پہ غور کرنا اور صدیق اکبر کی عظمت کو بھی دیکھنا۔ اللہ، پہلی روایت میں ہے صدیق اکبر کہنے لگے ہاں میں خریدتا ہوں، میرے پاس ایک غلام ہے۔ کیا ہے؟ میرے پاس غلام ہے، وہ اس سے زیادہ جسم میں تکڑا ہے اور شاید رنگت میں اسے کچھ بہتر ہو، وہ آپ لے لیں، یہ مجھے دے دیں۔ امیہ کہنے لگا منظور ہے، وہ جو قدرے بہتر ہے وہ مجھے دے دو، یہ لے لو۔ یوں کالا لے لیا، سفید حوالے کر دیا، اس کا ظاہر تو سفید باطن کالا تھا، اور بلال بن رباح کا ظاہر میں رنگ تو سیاہ تھا، لیکن دل ایمان کے نور سے منور تھا۔ دل وہ شیشہ آئینہ صفا تھا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب اس سے کہا کتنے کا بیچے گا غلام، تو امیہ کہنے لگا بتسعۃ اوقیہ، اقیہ 9 اقیہ۔ صدیق اکبر نے کہا منظور ہے، 9 اقیہ سونا لے لو، بلال کو آزاد کر دو، یہ مجھے دے دو۔ تو امیہ کہنے لگا آپ اتنے سادے ہیں صدیق؟ فرمایا کیسے؟ کہا اگر تو انکار کر دیتا کہ 9 اقیہ میں مہنگا ہے تو میں 1 اقیہ میں دے دیتا، لیکن میں نے جتنی قیمت لگائی تو نے کم نہیں کی، اتنے میں لے لیا۔ صدیق کا جواب سنیے، فرمایا او امیہ، تو کہتا ہے اگر میں انکار کرتا تو 9 کی جگہ 1 پہ آ جاتا، مگر میں صدیق کہتا ہوں اگر تو 9 پہ انکار کرتا اور 100 قیمت لگا دیتا تو میں 100 بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ مجھے قیمت سے کوئی سرکار نہیں تھا، مجھے بلال سے محبت تھی۔ خریدا، فرمایا بلال آج کے بعد جاؤ، اللہ کے لیے آزاد ہو۔ جو ہی آئے تو بلال بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، صدیق اکبر بھی آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ نے بلال کو خرید لیا تو ایسا کرتے ہیں مجھے بھی شریک کر لو، مجھے بھی شریک کر، میں نے خریدتے ہی آزاد بھی کر دیا ہے۔
تاریخ اسلام کی یہ عظیم ہستی، سیرت، کردار، تکلیفیں، اذیتیں جو اٹھائیں. ایک دفعہ ان کا بھائی تھا حضرت بلال کا، انہوں نے کسی عربی کو رشتہ، وہ کہاں رشتے کرتے تھے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کسی عرب کے ہاں رشتہ بھیجا، پیغام اپنے لیے. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ٹھیک ہے آپ رشتہ لینے کے لیے آئیں، اگر بلال خود چل کے آ جائیں اور کہیں کہ میرے بھائی کو رشتہ دے دو. بھائی آئے، کہنے لگے بھائی جان اب تو آپ کو جانا پڑے گا، اب آپ کو جانا پڑے گا میرے بارے میں. دیکھیے ذرا کیا کرتے ہیں. حضرت بلال چلتے ہیں، لڑکی والوں کے یہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی نے پیغام رشتہ بھیجا ہے. رشتے کا پیغام؟ جی ہاں، اور آپ نے مجھے بلایا ہے کہ وہ تائید اور تصدیق کریں. تو سن لو، میرا بھائی ضرور ہے لیکن اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے، عمل میں بھی کمزور ہے، اب تمہاری مرضی ہے رشتہ دیتے ہو یا نہیں. کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، صاف اخلاق میں بھی ایسا ہے کمزوری ہے اور عمل میں بھی کمزوری ہے، دینداری میں، باقی آپ کی مرضی ہے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے کہا بلال ہم رشتہ دیتے ہیں صرف اس شرط پر، صرف اس فضیلت پر کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہونا ہی کافی ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز بڑی بات ہے کہ آپ کا بھائی ہے. معلوم ہوتا ہے اتنی عظمت کہ کہاں حبش کا اور کہاں اتنا رتبہ پا گیا. اور یہ بھی سن لیجئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب بھی بلال کا تذکرہ کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا بلال، یعنی بلالا. ابو بکر سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور اس نے آزاد بھی ہمارا سردار کیا ہے، یعنی بلال. بلال کو فاروق اعظم بھی کیا کہیں؟ سیدنا. کتنی عظمت، عزتیں اسلام سے ملتی ہیں میرے دوستو، مقام اور رتبے اسلام سے ملتے ہیں. عرب میں اتنا اونچا مقام پانے والے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ جب پہلا مؤذن رسول کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال ہے، سب سے پہلے مؤذن. اور ہجرت بھی کرنے والے، بدر میں شریک ہونے والے، احد میں شریک ہونے والے، خندق میں شریک ہونے والے. صرف یہی نہیں، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی کہتے ہیں تمام معرکوں میں شریک ہوئے، نبی کریم سے 44 احادیث روایت کرتے ہیں. کتنی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 44 حدیثیں مروی ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث 4 ہیں. صحیح بخاری کے اندر جو منفرد ہیں وہ 2 ہیں اور صحیح مسلم میں 1 ہے. اتنی احادیث ان سے مروی ہیں، یہ ان کا تعارف ہے. اور جب مکہ فتح ہونے لگا، امام الانبیاء فاتح مکہ بن کے آ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والے 3 شخصوں میں ایک نام بلال کا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور جب نماز ظہر کا وقت ہونے لگتا ہے، ہزاروں کی خوشی کا سما ہے، آج مکہ فتح ہو گیا ہے،
آج ہم بدلے بھی لیں گے. آج ہم اپنے آبائی علاقے میں بھی آ گئے. کعبۃ اللہ بتوں سے پاک ہو گیا. نماز ظہر کا وقت ہونے لگا. فرمایا اذان کا وقت ہے. ہر آدمی کی تمنا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں, میں اذان دوں. لیکن نبی کریم دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں اینا بلال, بلال کہاں ہے؟ بس جوں کہا ہوگا اتنی خلقت میں تو یہ پوچھا جا سکتا ہے صرف حضرت بلال ہی سے کہ کتنا خوشی سے جمعے ہوں گے. جی ہائے ہائے ہائے, سنیے ذرا. اے یا رسول اللہ, فرمایا بلال آج مکہ فتح ہو گیا, افتتاحی اذان دیجئے. یا رسول اللہ, مسجد نبوی میں جگہ مقرر تھی, یہاں کہاں اذان دوں؟ فرمایا قریشی اور ہاشمی نیچے ہیں, سید اور غیر سید نیچے ہیں, آزاد نیچے ہیں. او کالا بلال آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے. بلال چڑھتے ہیں اور کتنی عجیب آواز میں, ہائے ہائے ہائے, ذرا الفاظ سنیے. آپ کھڑے ہوتے ہیں, اذان دیتے ہیں, کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مزہ آیا ہوگا, کیا لطف, کیا حسن کہ جس جن گلیوں میں گھسیٹا گیا, جن راہوں میں مارا گیا ہوں, جہاں مجھے سر اٹھانے نہیں دیا جاتا, آج میرے قدم بھی کعبہ کی چھت پر ہیں. اور اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر, پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. جب اس جملے پہ پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, جب یہ جملہ پڑھتے ہیں, شہادت دیتے ہیں نبی کی رسالت کی, تو ابو جہل کی بیٹی ہے جویریہ بنت ابی جہل. کون؟ جویریہ بنت ابی جہل جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا نغمہ سنتی ہے تو چیخ کے کہتی ہے لعمری لقد رفع اللہ لک ذکرک, لعمری لقد رفع اللہ لک ذکرک. نبی کریم کو مخاطب کر کے کہ میری عمر گواہ ہے, میری زندگی کی قسم کہ نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. یہ وہی جملے ہیں جو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آج کسی کو لب کشائی کا موقع نہیں ہے. جس زمین سے نکالا گیا آج اسی زمین پہ فاتح بن کے آ رہے ہیں, اور آپ کا غلام کعبہ کی چھت پہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہی وہ جملہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور حسان بن ثابت نے انہی جملوں کو اپنے اشعار میں یوں پرویا کہنے لگے, کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ. کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام سے ملا دیا ہے. مؤذن جب بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ
اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، خیر حضرت بلال آذان دیتے ہیں، اترتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا، مدینہ منورہ ہے، 10 ہجری ہے، سوموار کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے۔ کیا؟ سن 10 ہجری، ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، جب نبی کریم کی روح مبارک اس جسد عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ نبی کریم اس دنیا سے جب رحلت فرماتے ہیں، اللہ کی طرف جب سفر اختیار کرتے ہیں، 3 دن نبی کریم کا وجود معطر اور مطہر چادر میں لپٹا ہوا، چادر مبارک ڈالی ہوئی ہے آپ پر۔ آپ کی تدفین بدھ والے دن ہوئی۔ کون سے دن؟ تو سوموار، منگل اور بدھ، کتنے دن؟ 3 دن۔ ان 3 دنوں میں جب بھی بلال اذان دینے آتے ہیں، بس اللہ اکبر کی دیر ہوتی ہے، پورے مدینے میں عجیب منظر ہوتا ہے، بچے بوڑھے جوان مسجد کی طرف آتے ہیں، اور جب بلال اس جملے پہ پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے گلا بند ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں، ادھر آ کے آواز بند ہو جاتی ہے، گلا پکڑا جاتا ہے، آپ ہچکیوں میں آتے ہیں غم کی وجہ سے، اور اذان مکمل کرتے ہیں۔ جس دن نبی کریم کی تدفین ہو گئی، بدھ والے دن، اور صدیق اکبر مسند خلافت پہ آ گئے، بلال آ کے کہنے لگے، ابو بکر صدیق فرمایا، جی بلال بولیے۔ کہتے ہیں، سچ بتائیے کہ آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے یا اللہ کے لیے؟ صدیق کہنے لگے، بلال میں نے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ فرمایا، ابو بکر صدیق، کیا مجھے آپ نے آزاد کیا ہے اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ فرمایا، بلال آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کیا ہے۔ فرمایا، میں رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، مجھ سے نہیں دی جا سکتی، بس آج کے بعد مجھے مجبور نہ کرنا۔ ایک تدفین کے بعد دوسری بات فرمایا، صدیق آج کے بعد میں مدینے میں نہیں رہوں گا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ جی قافلے جا رہے ہیں مجاہدین کے، کوئی کس طرف کوئی کس طرف، میں بھی راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ الفاظ ایسے کہے کہ صدیق اکبر نے روک نہیں سکا، وہ روک نہ پائے۔ بلال نکل پڑتے ہیں مدینہ سے، شام چلتے ہیں، دمشق۔ جب بلاد شام پہنچتے ہیں، صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کرنے کے بعد جب فاروق اعظم مسند خلافت پہ آتے ہیں، تو فاروق اعظم کے زمانے میں جب شام فتح ہو گیا، کیا؟ شام فتح ہو گیا، شام میں پیغام بھیجا گیا امیر المومنین کو کہ آپ بھی آئیے، اتنا بڑا بہترین علاقہ فتح ہوا ہے۔ امیر المومنین چلتے ہیں، مدینہ سے پہنچتے ہیں شام، جابیہ مقام کے اوپر آپ کا استقبال ہوتا ہے۔
استقبال کرنے والوں میں بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، مؤذن رسول بھی استقبال کرنے والوں میں، سارے شام والے فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، ہر بندے نے منت کی ہے، بلال نے کسی کی آج تک نہیں مانی ہے، آج خوشی کا موقع ہے، آج شام فتح ہو گیا ہے، آپ فاتح بن کے آئے ہیں، ہماری تو نہیں مانتے، آپ گزارش کر دیں شاید آج بلال اذان دے دے، شاید آج اذان دے دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں بلال میری ایک درخواست ہے، رد تو نہیں کرو گے نا؟ فرمایا امیر المومنین درخواست نہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، حکم کیجئے۔ فرمایا حکم نہیں بلال، ایک درخواست ہے۔ جی کیا؟ فرمایا آج نبی کی یاد تازہ ہو جائے، اس دور کی نظرہ آذان ہو جائے، آپ آذان دیجئے۔ اس وقت بلال کہنے لگے میں تو عہد کر چکا تھا کہ میں کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ دے نہیں سکتا، لیکن آج چونکہ آج آپ نے ایسی فرمائش کر دی اس موقع پر، میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ بلال چڑھتے اونچی جگہ، اللہ، جب آپ چڑھتے ہیں اونچی بلندی پہ اور اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جب اذان دیتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے، عجیب الفاظ ہیں، کہتے ہیں فَلَمْ يُرَ يَوْمًا کانا اکثر باکیا من یومئذ ذکرا منہم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیر اعلام النبلاء کی عبارت میں نے پڑھی، امام ذہبی کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد شام میں جتنا اذان بلال پہ لوگ روئے اتنا کبھی کوئی نہیں رویا۔ ایک عجیب سا منظر تھا، یاد تازہ کر دی اس دن کی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں دوستو مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے رنگت، حسن، حسب، نسب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مقام ملتا ہے بندے کو تو اطاعت مصطفیٰ سے، محبت رسول سے شان ملتی ہے۔ سن 20 ہجری میں اسی شام میں رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کافی ساری شادیاں کی یکے بعد دیگرے، لیکن آپ کی اولاد کوئی نہیں ہوئی کسی بیوی سے۔ وفات کا وقت ہے، آپ پڑے ہوئے ہیں، بیوی پاس ہے، آپ پہ موت کے آثار یوں ہی شروع ہوتے ہیں تو بیوی واویلا کرتی ہوئی کیا کہتی ہے؟ واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے غم، ہائے دکھ، ہائے پریشانی۔ یہ آنکھ کھول کے کہتے ہیں ایسے نہ کہو، بلکہ واہ فرحا، ہائے خوشی، ہائے مزے، تازگی، ہائے غم سے بچاؤ۔ بیوی کہتی عجیب آدمی ہے، آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، موت کی حالت ہے، کس بات کی خوشی؟ کہتے ہیں غدن نلقی محمدن وصحبہ، کیوں خوشی نہ مناؤں؟ ہجر کی رات کٹ چکی ہے، صبح ہونے کی دیر ہے، محمد اور اس کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ میں تمام صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتا ہوں
کہ میرے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی طلب تھی ملاقات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. وہیں آپ دفن ہوئے اسی شہر میں. میں نے اختصار کے ساتھ اسلام کی اس عظیم شخصیت اور ہستی کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے تذکرے آپ کے سامنے ہوتے رہیں. انشاءاللہ وقفہ بوقفہ میں اسلام کی ان تاریخی اور قرآنی شخصیات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان شخصیات سے محبت عقیدت نصیب فرمائے. آپ یقین کیجئے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو رب نے ساری کائنات کے ایمان کے لیے معیار بنا دیا ہے. ان کو ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے, ان کو معیار حق بنا دیا ہے. تو ان کا تذکرہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس یوٹیوب چینل کے 1000 سبسکرائب پورے کروا دیجئے.